ذکر کی محفل میں جمع ہے۔ محفلیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کوئی کسی لحاظ سے، کوئی کسی لحاظ سے، مگر یہ جو آج کی محفل ہے یہ خالصتاً اللہ کی یاد، ارسال ثواب اور ایصال ثواب کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، کیونکہ وقت کے دامن میں ہمیشہ گنجائش کم ہی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے رات خاصی بسر چکی ہے، گزر چکی ہے، اور مختصر 10-15 منٹوں میں نے آپ تک آج کی اس محفل کا پیغام جو حافظ صاحب نے مجھے بتایا ہے وہ پہنچانا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا غور طلب ہے میرے کام، 16واں پارہ ختم ہوتا ہے اور 17واں شروع سے پہلا صفحہ ہے، اس سے آخری صفحہ، اس پہلے سے اس طرف والا صفحہ، اس پہ مکالمہ آیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے مکالماتی انداز میں انسان کے ساتھ گفتگو کو، جو بروز محشر انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہوگی، اس کو ایک مختصر حصے میں بیان فرمایا ہے۔ میں بلا تبیدی شروع کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا جس شخص نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑا، ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، مجھے یاد نہ کیا، میرا ذکر نہ کیا، میں نے اسے زندگی عطا کی، اس میں وہ غافل رہا، سویا رہا، دنیا کے کام کاج میں وہ مصروف رہا، اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ کسی مجلس میں جا کے بیٹھے، ذکر کرے، ذاکرین کے پاس بیٹھے، ان کا دیدار کرے، یا خود اپنی زبان کو ذکر پر وہ مجبور کرے۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا پھر دو کام میں اس کے ساتھ کروں گا۔ پہلا فرمایا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، معیشت کو تنگ کر دوں گا، دنیا کے پیچھے وہ پڑا رہے گا، اس کی دنیا پوری نہیں ہوگی، لگا رہے گا، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، بس دنیا پوری کرتے 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 وہ میرے پاس آ جائے گا۔ پھر فرمایا قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، نحشرہ یوم القیامۃ اعمى، 4 دفعہ سور پھونکا جائے گا، 4 دفعہ۔ چوتھی بات قبروں سے لوگ نکل کر میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ فرمایا ان لوگوں کی آنکھیں ہوں گی جن کا دل ذاکر ہوگا، اور جس کا دل ذاکر نہیں ہوا ہوگا اس کی آنکھوں سے بینائی چھین لیں گے، ہم اس کو اندھا کر کے قیامت کے روز اٹھائیں گے۔ یہ 16واں پارہ ہے، قرآن مجید ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد بندہ کہے گا اے میرے رب، قال لما حشرتنی اعمى، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، وقد كنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں آنکھیں رکھتا تھا، دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی، آج میری آنکھوں کی بینائی کیوں چلی گئی؟ یہ جب انسان عرض کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً ارشاد فرمائے گا، وہ حصہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قالت کذالک آتتک آیاتنا، تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھی، دنیا میں تجھے میں نے صحت عطا کی تھی، تجھے میں نے ہر نعمت عطا فرمائی تھی، تجھے آنکھیں، تجھے کان، تجھے دنیا کی نعمت سے نوازا تھا، مگر تو دنیا کی رنگ رلیوں میں اتنا پھنس گیا تھا، آتتک آیاتنا فنسیتہا، مجھے بھول گیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج کا دن میرا ہے کہ میں تجھے بھول رہا ہوں۔ جب دنیا میں تو مجھے بھول رہا تھا، تیرے اوپر میری کوئی بات اثر نہ کر رہی تھی، وہ تیرا موقع تھا، آج میرا موقع یہ ہے کہ تجھے میں اندھا کر کے اٹھا رہا ہوں، تیری آنکھیں نہیں۔ انسان ایسے ہاتھ مارے گا، یہ ایک کیفیت بیان فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
تو یہ جو مجلس ہوتی ہے ذکر کی، فکر کی، یہ بڑی سنجیدگی کی طرف اشارہ کرتی ہے. انسان اللہ کا شکر ادا کرے. اس کو اگر زندگی میں کوئی اچھی مجلس، اچھی محفل اور ذاکرین کی کوئی مجلس نصیب ہو جائے تو اس کے لیے اس کے مقدر سنورنے کی بات ہوتی ہے. یہ مختصر مکالمہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا. اور اس ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ بیان فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکی کا تصور اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے. فائدے بے شمار، کام تھوڑا ہے، فائدے بے شمار، بہت سارے فائدے. آپ نے تبلیغی جماعت کی کتاب کا نام سنا ہوگا، اس کا نام ہے فضائل اعمال. آپ نے سنا ہے؟ چونکہ جذباتی نوعیت کا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ میں لچھے دار لمبی تقریر کروں، طرز بھی لگاؤں، آپ بھلے بھلے کریں، پھر لنگر تقسیم ہو آپ چلے جائیں، پلے ہمارے کچھ نہ پڑے. بات پلے ڈالنے کی ہے. اس کے صفحہ نمبر 484 پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. صفحہ نمبر 484 پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ عرب کے بڑے مشہور شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں سنا تھا کسی سے، یہ مرسل حدیث سے روایت ہے، میں نے سنا تھا، پڑھا نہیں تھا، سنا تھا میں نے، اگر کوئی شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے اپنے لیے وہ جمع کرے گا، اپنے لیے بطور پیکج اپنے لیے رکھے گا، 70,000 مرتبہ کا نصاب پورا کرے گا وہ. اسی طرح وہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا تو میں نے 70,000 مرتبہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور 70,000 میں نے اپنے خاندان کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کا ورد پورا کر کے اپنے لیے سٹاک کر کے چھوڑا ہوا تھا. تسبیح پر، دانوں پر گن کر 70,000 لا الہ الا اللہ. اور میں نے یہ سنا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے 70,000 مرتبہ کا ورد کرے گا، رب کائنات اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے. جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد پورا کرے گا اپنے لیے، پورا اکاؤنٹ کر کے، رب کائنات کی رحمت اس کو پھر جہنم نہیں دے گی بلکہ اس کو جنت کی طرف ہی بلاوا آتا. آپ فرماتے ہیں میں نے اس طرح کر کے رکھا تھا. ایک مجلس سجی تھی، کہیں محفل میں گیا تو وہاں مشہور تھا کہ اس محفل میں جوان ہے جس کو کشف ہوتا ہے، اور کشف میں وہ جنت اور جہنم کو دیکھ لیتا ہے. آپ فرماتے ہیں 2 واقعوں پر میں نے سن رکھا تھا، پڑھا نہیں تھا. مجھے دونوں واقعات کی صحت پر تردد اور شک تھا. مجھے شک تھا، میں نے سنی ہوئی بات ہے لیکن شک کی بنا پر اس کے باوجود میں نے پڑھ کر اپنے لیے سٹاک کیا ہوا تھا وہ. اور اس جوان کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے کشف القبور بھی ہوتا ہے، کشف الجنہ بھی، کشف الجہنم بھی ہوتی ہے، کہ جنت اور جہنم میں یہ لوگوں کو دیکھ سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس کے اشتیاق میں اس محفل میں آ کر بیٹھ گیا. جب میں بیٹھا تو اس جوان نے ٹھنڈی آہ بھری، اس نے کہا کہ میری والدہ کو میں نے ابھی کشف میں دیکھا ہے، وہ جہنم میں جل رہی ہے، اس پر عذاب پیش ہو رہا. شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دل سے، اپنے دل سے، زبان سے نہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف رابطہ کیا، ایسے اپنا کوڈ ملایا، کانٹیکٹ کیا، ایسے جیسے جدید زبان میں ہے نا، کوڈ ملایا، کانٹیکٹ کیا، اپنا رابطہ کر کے میں نے اندر سے 70,000 کا جو ایک اپنے لیے پڑھ کے رکھا ہوا تھا اس کی ماں کو ایصال ثواب کر دیا. جب میں نے یہ کہا مالک یہ 70,000 کا ورد جو میں نے اپنے لیے پڑھا ہے وہ میں اس کی والدہ کو مل کرتا ہوں، ثواب کے طور پہ بھیجتا ہوں، رب کائنات قبول فرما اور اس سے اس عذاب کو دور فرما. آپ فرماتے ہیں میں نے جو ہی مل کیا، مل کرنے کی دیر تھی کہ ایک ساتھ بھی نہ گزری، ایک گھڑی بھی نہ گزری کہ اس نے ٹھنڈی آہ بھری، اس نے کہا کہ میری ماں جنت میں داخل ہو چکی ہے.
شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ صفحہ یہاں سے ختم ہوتا ہے، اگلا صفحہ پھر شروع ہوتا ہے، میں اس کو پڑھ کے آیا ہوں ترتیب کے ساتھ، اگلا صفحہ شروع ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے اس واقعے سے دو چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے اس ساری صورتحال دیکھنے سے، ایک مجھے اس حدیث کا یقین ہو گیا کہ یہ حدیث ہے، دوسرا اس جوان کی سچائی کا علم ہو گیا، ایسا ہے اور ایسا بھی ہے، ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہوگا قیامت تک۔ بس جو شخص کی 70,000 مرتبہ کا ورد اپنے کسی عزیز کے لیے سال ثواب کرے گا، رب کائنات اس کو جہنم سے بچا کر جنت عطا فرمائے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر ایک مقصد کے لیے ہم ورد کر رہے ہیں، اللہ اللہ ہو رہا ہے، یا اللہ، یا رزاقو، یا غفارو، یا غفور، بہت کچھ ہم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام، اللہ کا اسم الذات پڑھ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا رائگان ہی جاتا بلکہ یہ جمع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ تمہاری طرف سے تو تمہاری زبان سے ادا ہو جاتا ہے، یَسْأَلُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ۔ فرمایا یہ جو قرآن مجید یہ آیت مبارک ایسا ہے، وہ آج بیٹھے ہیں، فرمایا کہ یہ آسمان کی طرف اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اور جا کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، بس جب بندہ دعا کرتا ہے اس شخص کے حق میں اللہ پاک نے ان کو قبول فرما کر اسے یہ آسانی پیدا فرمایا۔ لمبی چوڑی تقریر کا وقت تو ہے نہیں، میں نے کہا چند باتیں آپ کی جوش گزار کروں۔ جب بھی کوئی ایسی محفل ہو ایصال ثواب کی، اس میں کھلے دل سے آ کر بیٹھا کریں اور کھلے دل کے ساتھ ایسی گفتگو سنا کریں اور ذکر اذکار کیا کریں، نعت شریف سنا کریں، اور اس کا جو ایصال ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق جس کو ہم پیش کرتے ہیں ان کے ہاں قبول فرماتا ہے۔ یہ میں نے کتابی باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ پھر آخری جو اس کا آخری حصہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے لوگوں، صبح اور شام ذکر کرنے والے لوگ جو میرا ذکر کرتے ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کی رضا کے لیے۔ آپ نے دیکھا یہ بزم خیریہ کے اندر جو میں محسوس کر رہا ہوں، یہ جوان بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے ذکر میں ہر وقت یہ جدھر سے دیکھو آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہ گروپ اللہ پاک نے بنا دیا اپنی رحمت کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کی نعت شریف ہوتی رہتی ہے۔ تو جو ذکر ہے، ذکر کے بعد جو درود و سلام ہے، درود شریف ہے، اگر درود نہ پڑھا جائے وہ ساری عبادت، وہ سارے کا سارا معلق رہتا ہے۔ اس کے لیے درود پاک اللہم صلی علی، میں نے جو پڑھا ہے کتابوں میں، جو اساتذہ سے سنا ہے، وہ اللہم صلی علی، اللہم کے الفاظ اس کے پہلے استعمال کیا گئے۔ یہ صیغہ امر کا ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد، اور درود پڑھو جی، سلام پڑھو حضور پر، اس کا یہ معنی بنتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عاجزی کے طور پر، انکسار کے طور پر اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، مالک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش فرما، اور ہمارا جو وسیلہ ہے، ہمارا جو ذریعہ ہے، ہمارا جو طریقے سے بھی آپ کی جناب کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد، اس کا اضافہ ضرور کیا کریں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ درود اور سلام بحضور سرور کون ہے؟ مولا علی رحمۃ اللہ شیر خدا، کیونکہ ان کی 13 رجب کی ولادت ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جہاں خدا کا ذکر ہو، ذکر مصطفیٰ ہو اور ذکر آل بیت نہ ہو، کام ادھورا رہتا ہے۔ افتخار صاحب نے وہ کمی پوری کر دی ہے مولا علی کی منقبت پڑھ کے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، اور حافظ صاحب نے جو مامی کی نسبت سے ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ سب نے سبق اسباق پڑھا ہے، آپ سارے اپنی طرف سے ان کو مل کریں۔ یہ لفظ ملت نہیں ہوتا، ملت کریں ہم سنتے رہتے ہیں، مل کریں، ہم جو ہم نے پڑھا ہے
ہم ذکر میں شامل ہوئے ہیں، کوئی سبق پڑھ کے آئے ہیں یا یہاں پڑھا ہے، ہم سارے آپ سارے کرتے ہو نا مل کر، ہم حافظ صاحب کو مل کرتے ہیں، یہ پھر دعا فرمائیں گے تاکہ انہوں نے جو انتظام کیا ہے ہماری آمد سے جو ہم نے پڑھا ہے وہ سارے کا سارا ان کی دعا میں شامل ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جو ہم آپ بیٹھے ہیں ان سمیت والدہ ان کی مرحومہ کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلندی رفعت عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ہمارے آپ کو پتہ ہے کالا ماما ہنستے بستے چلتے پھرتے پتہ نہیں چل اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو بھی اس دعا میں یہ شامل فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے، آپ سب کا آنا مبارک ہے، مبارک ہو، اللہ پاک آپ کو اس کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ آدھی رات ہو گئی ہے بیٹھے ہیں، آپ کا خلوص ہے، اللہ پاک اس خلوص کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ میں حافظ صاحب سے ملتمس ہوں، یہ نہ کرتے میرے 16-17 منٹ